وہاں ایک صاحب نے اڈوان نہیں میں ایکچولی میں اس کو کوٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, سوری یار آپ نے مجھے میرے سے یہیں چھوڑ دیں. نہیں آپ بتائیں سر پلیز, جانے دو یار, سننا چاہتے ہیں عوام بھی سننا چاہتی ہے, آپ بتائیں پلیز. میں جذباتی ہو گیا تھا؟ جی جذباتی نہیں, اصل میں بڑے متعامل مزاج میں, کو 10 منٹ میں تقریر کو کنکلوڈ کر دینا تھا, جذباتی نہیں ہوا. لیکن اس وقت میرا سیل فون انہوں نے چوری کر لیا, انتہائی اہم بندے نے وہاں پہ, اور میں بہ رہا ہوں. میرا آپ نے ویڈیو اگر پوری ویڈیو دیکھیں تو میں ڈھونڈ رہا ہوں ادھر ادھر, میں ان سے کہہ رہا ہوں میرا سیل فون کدھر گیا, کیونکہ ان کے آنے سے پہلے میں تقریر کو عوام کو ذرا وہ کر رہا تھا, منورنجن کر رہا تھا ان کا. انہوں نے بولا جی عوام کو ذرا انگیج کریں, تو میں عوام سے اپنے دل کی باتیں کر رہا تھا. جب وہ آئے تو انہوں نے مائک ٹیک اوور کر لیا, میں نے دیکھا میرا سیل فون کدھر ہے, اور میرے گلاسز بھی وہاں کھو گئے. ابھی تک میں نئے گلاسز نہیں بنوا سکا, تو میں دیکھنے میں مجھے بڑی دقت آتی ہے, کیونکہ میری آئی سائٹ تھوڑی شارٹ قریب کی ویک ہے. یہ باتیں کہنی نہیں چاہیے ویسے, اس کو بیچ میں سنا دیتا ہوں لیکن کاٹ دینا یار. تو اس میں یہ کہ وہ سیل فون, میں نے بولا یار میرا سیل فون ادھر ڈائس پہ پڑا تھا. انہوں نے بولا نہیں ادھر تو کوئی سیل فون نہیں. میں نے بولا ادھر میرا سیل فون تھا یار. تو بولا, میں نے بولا وہ ادھر تو نہیں ہے. میں نے بولا, انہوں نے اپنا ایک لیفٹ پاکٹ سے مجھے سیل فون نکال کے دکھایا. میں نے بولا دس از ناٹ مائن بٹ مائی سیل فون واز ہیئر, آئی کیپٹ اٹ ہیئر, میں نے اسے لیفٹ اٹ ہیئر. تو جناب والا تھوڑا سا ورکار کرا کے پھر میں تو جلد سے جانے لگا. میں نے بولا میرا سیل فون ہی نہیں ہے. تو پھر میں کیا, میرے تو ایک دم دماغ گھوم گیا نا یار, وہ سارا انہوں نے ڈسٹریکٹ کر دیا, بڑا ہی وہ کر دیا. ہمارے قائدین جو ہیں کسی بھی حوالے سے ہیں, اپنا ہر بندے کا ایک موٹو ہوتا ہے یار, اپنے ہوتی ہیں ڈومین ہوتی ہیں, اپنی لمیٹیشن ہوتی ہیں. ایوری باڈی ایکچولی ہیو اے ریڈ تھن لائن, جو نا کچھ ہر بندے کا وہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن میں نے جب بولا تو میں نے بولا یار آئی ایم لیونگ, آئی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ مائی سیل فون. جب انہوں نے دیکھا نا سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے اور دوسروں کو پتہ چل رہا ہے, تو انہوں نے رائٹ پاکٹ سے نکال کے مجھے دیا. آئی واز سو سرپرائز, سو شاکڈ, اینڈ ہی از سچی رسپیکٹیبل آدمی ہے میرے لیے یار. میں نے بولا یار میں کہاں آ گیا, مطلب یہ ہے. تو بات اتنی سی ہے, جذباتی تو میں خیر نہیں ہوا, آپ نے فیل کیا تو میں اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن اس میں یہ ہے, ایک شعر میں عرض کرتا ہوں, یہ جو ہم چپ ہیں تو اس کو ہی غنیمت جانو, یہ جو ہم چپ ہیں تو اس کو ہی غنیمت جانو, ہم اگر صبر نہ کرتے تو قیامت کرتے. ہم نے دیکھا ویڈیو کافی وائرل ہو گئی تھی اور لوگ ذری باتیں. اچھا مجھے نہیں پتا اتنی وائرل ہوئی ہے, یقین جانے بہت زیادہ آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا. مذاق تو نہیں کر رہے یار؟ نہیں سیریسلی آپ نے سوشل کمنٹس بھی شاید نہیں دیکھے ہوں گے. اصل میں یار پچھلے دنوں سے کچھ بیزی ہوں تھوڑا سا اپنی لائف میں. تو کیا اس ویڈیو کے بعد سیاسی جماعت نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ یار ایسا ہے کہ میں تو بہت ہی خاکسار سا آدمی ہوں, مجھے کسی نے کیا رابطہ کرنا یار. بٹ یو نو ایسا ہے کہ پردے کی بات ہے, پردے میں رہنے دو, پردہ جو اٹھ گیا تو بید کھل جائے گا. تو اور کوئی چیز ہے تو پوچھیے, پہلی گال ہے لوگ تو پھر نہیں سر بتائیں کہ کوئی تو بات ظاہری بات ہے, میں کسی کی ایکچولی کانفیڈینشیلٹی جو ہے نا, کسی کی پرائیویسی میں نہیں, مطلب ہم یہ میرے قیادت نے رابطہ ضرور کیا ہوگا. دیکھو ابھی میرے سارے آپشنس کھلے ہیں سر, میرے سارے آپشنس کھلے ہیں. اگر میں کسی بھی اینگل میں, کسی بھی حوالے سے, کسی بھی طور پہ اپنے اس کنٹری کے لیے جو ہے نا نیشنل کاز کے لیے سرو کر سکتا ہوں, اگر کوئی سمجھے تو میری خدمات جو ہیں فری آف کاسٹ اور فی سبیل اللہ انکنڈیشنل حاضر ہیں سر. سر آپ نے اپنی ادھوری تقریر میں بھی اور ابھی گفتگو میں بھی اہل پوزیشنوں پہ نااہل لوگ لگانے کی وجہ سے رشیا کے ٹوٹنے اور پاکستان کے اہم ادارے اقبال اکیڈمی کے معاملے میں بھی میرٹ کی دھجیاں بکھیرنے کا ذکر کیا. میں آپ سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں, لیکن اس وقت پاکستان بھی اندرونی اور بیرونی مسائل کا شکار ہے. تو کیا آپ بھی صرف تنقید کرنے آئے ہیں یا آپ کے پاس بھی اس مشکل سے نکلنے کا کوئی حل ہے؟ آپ میرا ٹیلنٹ چیک کرنا چاہتے ہیں؟ مشکل میں ڈال دیا, اتنا لمبا سوال یار. زندگی میں تنقید کرنا سر بہت آسان ہے اور مشکل کا حل بہت مشکل ہے. نہیں, کوشچن تو بڑا سیریس ہے, آپ نے مجھے اس نیکسٹ لیول میں ڈال دیا. مجھے نہیں اندازہ تھا کہ آپ اتنے مشکل سوالات کریں گے, ورنہ میں آج نہیں آتا. نہیں, میں نے اسی لیے نوٹ کیا کہ میں خود نہ بھول جاؤں یہ سوال. اچھا سر, مسئلہ پتہ ہے کیا ہے شاہ زیب میاں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. میرے پاس ایک کلپ ہے, کہیں میں آپ سے شیئر کروں گا, مجھے کسی دوست نے سینڈ کیا تھا. اس کلپ میں یہ ہے کہ پتہ نہیں میرے خیال 1970 کیا ہے کہ بجلی کے مسائل جو ہیں وہ اتنے عرصے میں حل ہو جائیں گے. میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا, آپ مجھے ریمائنڈ کروائیے گا. وہ میں پھر اس میں ایک ٹائم فریم 2 سال کا کوئی ٹائم فریم دیا ہوا تھا. سوشل میڈیا پہ بھی شاید اویلیبل ہوگا, مجھے لگتا ہے بھٹو صاحب کا دور تھا, یہ کس تھا. تو اخبار کی کوئی کٹنگ ہے. تو اس کے بعد پھر ہم بڑے ہوتے گئے, بجلی کے مسائل حل نہ ہوئے, اور اس کے بعد ہوتے اپنا جو ہمارے پنجاب میں نون لیگ کا دور تھا, اس میں بھی کافی وعدے وعید کیے گئے, اور بجلی جو ہر گھر کا ایک مسئلہ ہے. تو میرا اپنا ذاتی ایک ماننا ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے حالات اگر بدلنے ہیں نا, شاید میں الگ سے سوچتا ہوں کہ یہ لوگ میرے ساتھ ڈس ایگری بھی کریں گے اور بولیں گے یار یہ بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ, یہ بہت ہی تلخ باتیں کرتا ہے. لیکن میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ اس دور کا بڑا فسادی ہوں میں, جو سچ لگے وہی کہہ دیتا ہوں میں. اس میں یہ ہے کہ اس ملک کے اگر حالات بدلنے ہیں نا تو میرے جیتے جی بدلیں.
میں بھی دیکھوں کہ مرنے کے بعد میں اپنے بچوں کو کس ملک کے یا کس حالات میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہمارے دادا حضور کے ٹائم کے بھی جو حالات خراب تھے, پھر والد محترم کے ٹائم کے بھی حالات خراب تھے, مطلب ایک جنریشن دوسری جنریشن, پھر اس کے بعد ہم آ گئے, اب بھی وہی مسائل ہیں, تو پھر اس کے بعد آگے جا کے ہمارے بچے بھی انہی مسائل میں ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسی اسٹریٹجی اپلائی کرنی چاہیے کہ وی میک دس ورلڈ اے بیٹر پلیس ٹو لیو فار آور کمنگ جنریشن. تو میں بنیادی طور پہ فائنینشیل کنسلٹنٹ ہوں, میں اتنا تو وہ نہیں ہوں. اصل میں ہوتا ہے فائنینشیل کنسلٹنٹ کی جاب ہی ہوتی ہے, آپ بیمار ہیں یو گو ٹو اے ڈاکٹر, اف یو گیٹ سک یو گو ٹو اے ڈاکٹر, بٹ اف یور بزنس گیٹ سک یو نیڈ اے فائنینشیل کنسلٹنٹ جو آپ کو لاس سے پروفٹ اور پروفٹ کو لاس سے کنورٹ کرے. ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پہ آپ کا بزنس لاس میں جا رہا ہے تو ایک مین اسٹریٹجی آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ نیا بزنس اسٹارٹ کرنے کی بجائے اس کو ہی نئے پیرامیٹرز پہ ڈالا جا سکتا ہے. ایسے کہ جیسے فرسٹ آف آل 2-3 باتیں, بات بہت لمبی ہو جائے گی, آپ نے بھی جانا ہوگا میں نے بھی جانا ہوگا. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے جو نااہل لوگ ہیں جو پرفارم نہیں کر پا رہے ان کی جگہ اہل لوگوں کو لگانا ہے, ایک بات ہوگی. دوسری بات بھی اس میں یہ ہے کہ آپ نے سارے ایک ہی منجن بیچ رہے ہیں, وہ بندہ بھی کپڑے بیچ رہا ہے, وہ بھی بیچ رہا ہے, تو آپ سے کپڑا کیوں خریدے گے؟ یو ہیو ٹو کم اپ سمتھنگ نیو, سمتھنگ ایکسیپشنل, سمتھنگ یونیک, سمتھنگ ایکزیلریٹنگ. تو جب تک ادر لوگ آپ کا آئیڈیا ڈسکور کریں گے تو آپ نے کیا ہوا, یو آر اے برانڈ. ملک ریاض صاحب کو دیکھ لیجیے, ماشاء اللہ ملک ریاض صاحب کو دیکھ لیجیے. اور پھر جو ٹائم کے ساتھ اپنے کو کنورٹ نہیں کرتے وہ زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں. میں اس طرف آتا ہوں. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو پلفریج ہے اس کو روکنا ہے, کرپشن کو روکنا ہے. ادھر سے آپ اس میں پانی ڈالے جا رہے ہیں اور نیچے سے کیا ہو رہا ہے, لیکیج ہو رہی ہے, تو ڈالنے کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. دوسرے آپ کے لوگ پرفارم نہیں کر پا رہے. تیسرا یہ آپ نیو آئیڈیاز پہ کام نہیں کر پا رہے. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, نرالا سویٹ, تھوڑی بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں یہاں سے ضروری سمجھتا ہوں. نرالا سویٹ کسی زمانے میں ایک برانڈ ہوتی تھی, اگفا فلم ایک برانڈ ہوتی تھی. نرالا والے دیسی گھی میں جو ہے نا وہ بناتے تھے, اپنا کیا نام ہے, لائٹ میں ویسے میں تھوڑا انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں. نرالا دیسی گھی میں مٹھائیاں بناتے تھے. اگفا ایک پاپولر برانڈ تھا, آئیوا ایک واک مین آئے کا تھا, پاپولر تھا, لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو موڈیفائی نہیں کیا. تو ہوا کیا, وہ صفائی ہنسی سے مٹ گئے. اس کے بعد میں آپ کو دوسرا بتاتا ہوں, ٹرپ ایڈوائزر, یہ دنیا کی کچھ ہوٹلس کمپنیز ہیں, ان کا ذاتی اپنا ایک بھی ہوٹل نہیں ہے, لیکن وہ کیا ہے, ان کا ٹرن اوور دیکھیں بلینز میں ہے. اس کے بعد آپ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسی کمپنی کو دیکھ لیجیے, کریم اینڈ اوبر کو دیکھ لیجیے. کریم اینڈ اوبر جو ہے ان کی ذاتی ایک بھی ٹیکسی نہیں ہے, لیکن یہ کیا ہے, یہ دنیا کی سب سے بڑی ٹرن اوور ان کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. ابھی میں لوکل آپ کو برانڈ مثال دیتا ہوں, فوڈ پانڈا کو دیکھ لیجیے. اتنی ورائٹی فوڈ کی آپ کو کہیں نہیں ملے گی شاہ میاں. آپ تو خیر بہت ڈائننگ کرتے ہیں, ہمیں تو کھانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا یار, ہم تو پراٹھا کھانے کے چکر میں لگے رہتے. ان کا ذاتی ایک بھی ہوٹل نہیں ہے, اپنا ذاتی ایک بھی ہوٹل نہیں ہے, لیکن کیونکہ وقت کی ریکوائرمنٹ ہے تو انہوں نے اس کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر آپ ان کی ٹریفک دیکھ لیجیے, کتنی ٹریفک ہے, اس سے ان کو کتنی ارننگ ہو رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم آپ کو ایسے آئیڈیاز چاہیے جس کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے ملک کی جو ترقی ہے اس کو فاسٹ ٹریک پہ ڈال سکیں. مثال کے طور پہ زیادہ آئیڈیاز یہاں دیے تو پھر آئیڈیا وہ کیا بولیں گے یار, وہ آئیڈیا پھر کیا پتہ ہے وہ مفت میں ہی بک جائیں. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں سب سے زیادہ ان کی انرجی کہاں ویسٹ ہوتی ہے, آپ بتائیے؟ الیکشن کے دوران اور انہیں یہی نہیں پتہ ہوتا, کروڑوں روپے بیچارے لگا دیتے ہیں. دنیا میں ایسا نہیں ہے, دنیا میں ایک لمٹ سیٹ ہے. آپ یقین جانو اپنے ایڈورٹیزمنٹ جو ہے نا, وہ اشتہار جو ہیں وہ بھی A4 سائز سے زیادہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, آپ اپنا بجٹ, مطلب یہ گھڑیاں ہوں گے, یہ گفٹ آئٹمس ہوئے, یہ بھی آپ گفٹ نہیں کر سکتے. یہ اس میں آتا ہے, الیکشن کی وائلیشن میں آتا ہے. پاکستان میں لوگ کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں الیکشن کے اوپر, لیکن ہوتا کیا ہے, انہیں پھر بھی اندازہ نہیں ہوتا میں جیتوں گا یا ہاروں گا. میں ایک چھوٹا سا آئیڈیا آپ کے پاس فلوٹ کرتا ہوں, باقی تو یہ دس از جسٹ این ٹکر. آپ نے پوچھا تو میں نے بتا دیا, لیکن سوال کا بھی مشکل آپ نے مجھے ڈال دیا تھا. اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے ایسا آئیڈیاز میرے پاس موجود ہے کہ آپ جیسے گیلپ سروے ہوتا ہے, دوسرے سرویز ہوتے ہیں, آپ اپنے ووٹرز کو اس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. یقین جو نا, میں نے ایسے پولیٹیشین کو دیکھ کے الیکشن کمپین میں انوالو رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, ان کے الیکشن کمپین میں ڈیزائن کرتا رہا ہوں. تو اس میں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ 1 مہینہ پہلے آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ کتنے ووٹرز آپ کے پاس ہیں, کتنے ووٹرز آپ کے اگینسٹ ہیں. اٹ از جسٹ ان فنگر ٹپس, اور سب سے زیادہ کیونکہ جب جیت جاتے ہیں یہ ہمارے, میں انتہائی معذرت کے ساتھ لیکن میں پھر بولا میرے منہ سے سچ نکل جاتا ہے, جیتنے کے بعد ممبر تک چینج کر لیتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ ہوتا ہے پھر وہی آ جاتے ہیں مثال, اور اپنی سب سے زیادہ انرجی اس پہ لگاتے ہیں. لیکن یہ ایسی آئیڈیاز کے اوپر ورک کریں, پورے 5 سال یا اپنے ووٹر کے ساتھ ٹچ رہ سکتے ہیں, اپنے منسٹرز کے ساتھ, پرائم منسٹر صاحب ٹچ رہ سکتے ہیں, اور ڈیلی کی روٹین ان کی وہ ہو سکتی ہے. یقین جانے کیونکہ پتہ کہ یہ 5G اور 6G کا دور ہے. ابھی بھی اگر آپ پرانے آئیڈیاز پہ کام کریں گے, دس از ورکنگ ہارڈ اینڈ دس از اے وے دیٹ یو ورک اسمارٹ. تو بہرحال یہ ہے کہ یار زندہ صحبت باقی.
نہیں بہت شکریہ, آپ نے بڑے اچھے آئیڈیاز بھی دے دیے. آئیڈیاز بہت ہیں انشاءاللہ العزیز, آئیڈیا بہت ہیں, لیکن اس سے کوئی فائدہ اٹھائے تو تب ہے یار. سر آپ سے گفتگو کے بعد مجھے پرسنلی ایسا فیل ہوا ہے کہ آپ نے سب کچھ اچیو کر لیا ہے. کوئی ایسی خواہش نہیں رہی ہوگی کہ جو مکمل نہ ہو جو, لیکن پھر بھی بہتے انسان کے دل میں کوئی خواہش ہوتی ہے. اب آپ پرسنل لائف کی طرف جا رہے ہیں. بس یہ آخری کوشچن ہے, اس لیے میں بس آپ کی خواہش جاننا چاہ رہا ہوں, کوئی ایسی خواہش. لمبا کر دیا آپ نے کافی. نہیں چھوٹا سا سوال ہے, بس یہ خواہش آپ کی جاننا چاہ رہا ہوں, کوئی ایسی خواہش جو آپ چاہتے ہیں کہ میں مکمل ہو جائے. وہ اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے, غالب صاحب نے پتہ نہیں کس نے فرمایا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. یار ہوتی تو ہیں چیزیں دل میں, لیکن کچھ چیزیں بڑی پرسنل ہوتی ہیں یار. سر کانڈی شیئر کر دیں, بس آخری کومنٹ ہے آپ کا. یہ لاسٹ کوسچن ہے, لاسٹ کوسچن ہے, فائنل پرومس. پرومس. اصل میں یار مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی آپ کو کیا بتاؤں یار, دل میں خواہش آتی ہے کہ مرنے سے پہلے ہمارا ملک اس مقام پہ ہو کہ اسی دنیا میں کہیں شرمندگی نہ ہو. ہمارے جو بچے ہیں یا ہمیں فخر ہو کہ وہ یار پاکستانی ایک. اور دوسرا یار اس میں یہ ہے کہ مرتے دم خدا رب الجلال کلمہ نصیب فرمائے. اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجہ الموتی ببلد رسولک. اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجہ الموتی ببلد رسولک. بس خدا رب الجلال ہمیں مرتے دم کلمہ نصیب کرے یار, اور خدا رب الجلال ہمارے ملک کو اور ہماری قیادت کو اور سارے امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. بہت شکریہ سر آپ کے اس قیمتی وقت کا, جو کافی مشکلوں کے بعد ہمیں ملا. لیکن آپ نے مجھے بہت ٹف ٹائم دیا یار. نہیں سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اور ابھی کسی اور کے میرے پیچھے مت لگا دینا. نہیں, یہ عوام تک وہ میسج چلا گیا جو ادھوری ویڈیو رہ گئی تھی, جو میں تو بھول چکا تھا. بس چلو جو ہے. نہیں عوام نہیں بھولی تھی نا, آپ نے شاید نہیں دیکھا, نظر نہیں فرمائی, لیکن چلو میرے ساتھ کوئی لنک شیئر کرنا. ضرور شیئر کرنا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو برادر. جی ناظرین, ایک ایسی ویڈیو جس نے سوشل میڈیا پہ دھوم مچا رکھی ہے اور عوام کے پرزور اصرار پر جو وہ جاننا چاہتی تھی اس ادھوری تقریر کے پیچھے چھپے راز کو, اور وہ شخصیت کون ہے. آج ہم نے بڑی جد و جہد کے بعد اس شخصیت سے آج آپ کی ملاقات کروائی, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا انٹرویو اس ادھوری تقریر کی طرح ادھورا رہ گیا, کیونکہ ابھی اس شخصیت کے بارے میں بہت کچھ جاننا باقی ہے. اپنے میزبان شاہ زیب ملک کو اجازت دیجیے. اللہ نے گواہ. سماجی کارکن اور سیاستدان طارق سعید خان انٹرویو کا آخری حصہ طارق سعید خان آفیشیل یوٹیوب چینل پر. مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب, لائک, شیئر, کمنٹس اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں.